بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا یہ جو ہے تیسرا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ کا. اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، جو دو ٹاپکس پڑھے ہیں، آپ نے مینٹل ہیلتھ ہسٹری کے بارے میں پڑھا ہے اور جو ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ انٹروڈکشن مینٹل النیسز آپ لوگوں نے اسٹڈی کی ہے. تو آج ہم تھیراپیٹک کمیونیکیشن اینڈ نرس پیشنٹ ریلیشن شپ پڑھیں گے، جو کہ ہمارے اس سبجیکٹ کا ایک اہم ٹاپک ہے، یونٹ ہے کہ ہم جو ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک نرس کا جو ہے کمیونیکیشن کیسے ہونے چاہیے اور کیسے اس کے پرابلم کو اس کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اس کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے پرابلم کو سالو کر سکتی ہے، اس کو ٹریٹ کر سکتی ہے. تو لیٹس سی دس ٹاپکس آبجیکٹیوز. اس جو ہے کچھ ٹاپ آبجیکٹیوز ہیں جو کہ یوں ہیں: ڈیفائن کمیونیکیشن. پہلے ہم جو ہے کمیونیکیشن کو سمجھیں گے کہ واٹ از کمیونیکیشن. دین ڈیفائن تھیراپیٹک کمیونیکیشن. پھر گول آف تھیراپیٹک کمیونیکیشن، ٹائپ اینڈ ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن، ڈسکرائب characteristic of therapeutic communication, enlist therapeutic communication techniques, explain therapeutic interpersonal relationship phases, پھر explain therapeutic communication and problem solving. اچھا جی، enlist نان therapeutic communication techniques جو کہ اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز ہے. واٹ از کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن بیسیکلی ہے کیا چیز؟ کمیونیکیشن وہ ہے جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ جو ہم بات کرتے ہیں، وربلی جو ہم اپنی انفارمیشن جو ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یا جو ہے اپنی بات کو جو ہے آسان الفاظ میں اس تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو سمجھ کے آگے رسپانس دے یا ریفلیکٹ کر لے. تو کمیونیکیشن ریفر ٹو دی گیونگ اینڈ ریسیونگ آف انفارمیشن. کمیونیکیشن کیا ہے کہ ہم جو انفارمیشن گیونگ کرتے ہیں اور جو ریسیونگ انفارمیشن ہم لیتے ہیں تو اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. اے پروسیس وچ انفارمیشن از ایکسچینج بٹوین انڈیویژول تھرو اے کامن سسٹم آف سمبلس، سائن اور بیہیویئر. تو کمیونیکیشن وہ پروسیس ہے جو کہ ہم ایک انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں بٹوین ٹو انڈیویژولس کے درمیان. وہ مختلف ذرائع سے ہم جو ہے اپنی انفارمیشن کو کنوے کر سکتے ہیں. مثلاً اگر کوئی ڈیف اینڈ ڈیم پیپلز ہیں تو ان کو ہم مختلف سمبلس کے ذریعے، سائن کے ذریعے، اپنی بیہیویئر اور فیشل ایکسپریشن کے ذریعے ہم اپنی بات جو ہے ان تک کنوے کر لیتے ہیں. اور باقی جو دوسرے ذرائع ہیں، وربلی ہم جو بات کرتے ہیں، اچھا ای میل کے ذریعے جو ہم کرتے ہیں، میسیجز کے ذریعے کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، ڈیفرنٹ جو ہے طریقے ہیں جو کہ ہم اپنی کمیونیکیشن جو ہے اپنے کمیونیکیشن کو کنوے کر کے پھر جو ریسیور ہے تو وہ ہمیں فیڈ بیک اس سے ہم لیتے ہیں. کمیونیکیشن از the mean by which people influence the behavior of another, leading of successful outcome of nursing intervention. کمیونیکیشن جو ہے کیا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے ایک پرسن دوسرے پرسن کے بیہیویئر کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اور پھر جو ہے آپ ایک اچھی انٹرونشن کر سکتے ہو، سکسیسفل انٹرونشن آپ کر سکتے ہو اپنے پیشنٹ کے ساتھ، اور سکسیسفل آؤٹ کم آپ کا جو ہے اپنی انٹرونشن کے ذریعے آپ جو ہے اچیو کر لیتے ہو. اچھا، پھر جو نیکسٹ ہے تھیراپیٹک کمیونیکیشن. پہلے ہم نے پڑھ لیا کمیونیکیشن وہ عام الفاظ میں جو آپ ریگولر بیسس پہ جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو بغیر کسی اس کے، تو وہ سمپل جو ہے کمیونیکیشن کا ڈیفائن کیا ہم نے. اب تھیراپیٹک کمیونیکیشن کیا ہے؟ ایک جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے یا پروفیشنل جو نرس ہوتی ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو انٹرونشن کرتی ہے، کیئر کرتی ہے، تو اس کو ہم تھیراپیٹک کمیونیکیشن کہتے ہیں. تھیراپیٹک کمیونیکیشن این انٹریکشن بٹوین اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل
and patient that aims to enhance the patient comfort, safety, trust or health and well-being. جو ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل اور پیشنٹ کے درمیان جو ایک انٹرونشن یا انٹریکشن ہوتی ہے تو اس کا ایم کیا ہے کہ آپ پیشنٹ کے کمفرٹ کو جو ہے انہانس کرنے کے لیے، اس کی سیفٹی کو اور اس کی ہیلتھ اور ویل بینگ کو جو ہے آپ جو ہے انہانس کرنے کے لیے آپ کا ایم ہوتا ہے، آپ پیشنٹ کے لیے کرتے ہو. تھیراپیوٹک نرس، دا پیشنٹ انٹریکشن is mutual learning experience and corrective emotional experience for the client. ٹھیک ہے، ایک تھیراپیوٹک نرس یا سائیکیٹرک نرس جو ہے جو انٹریکشن کرتی ہے میوچول لرننگ کے ساتھ یا میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے اپنی ایکسپیرینس کو جو ہے اور جو پیشنٹ کی ایموشنل ایکسپیرینس کو جو ہے صحیح کرنے کے لیے یا اس کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کی جو پرابلمس ہے ان کو سالو کرنے کے لیے ایک تھیراپیوٹک نرس جو ہے انٹریکشن کرتی ہے. In this relationship, the nurse use personal attribute and clinical techniques while working with the client to bring about insight and behavior change. جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک نرس کا جو ہے ایک اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو پرسنل ایٹریبیوٹ اور اپنی جو کلینیکل ٹیکنیکس ہے اس کے جو کلینیکل سکلز ہے جو کلینیکل جو اس کے نالج ہے اس کے ذریعے اپنے پیشنٹ کے جو ہے انسائٹ بیہیویئر جو اس کے اندر جو بیہیویئر چینجز آئی ہے یا جو اس کے اندر ایک مینٹل ڈس آرڈرز یا مینٹل ہیلتھ پرابلمس اس پیشنٹ کے اندر ہے ان کو جو ہے وہ چینج کرتی ہے، ان کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو نارمل ہیلتھ کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتی ہے. The general goal of nurse-client interaction is to help the client grow. جو ایک جنرل ایم ہوتا ہے، گول ہوتا ہے ایک تھیراپیوٹک نرس کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کلائنٹ کو ہیلپ کرتا ہے اس کے جو ہیلتھ ہے اس کو گرو کرنے کے لیے اور اس کو نارمل حالت میں لانے کے لیے. All nurses need skill in the therapeutic communication to effectively apply the nursing process and meet standard of care for their clients. جو سارے نرسز ہوتے ہیں خاص کر سائیکیٹرک نرسز جو ہے ان کا جو تھیراپیوٹک کمیونیکیشن ان کو ایک صحیح اسکلفل ہونے چاہیے، اس کو اسکلفل تھیراپیوٹک کمیونیکیشن اس کو آنے چاہیے تاکہ وہ کیا کر سکے افیکٹو اپنی جو نالج ہے اسکل ہے تھیراپیوٹک کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے اپلائی کر کے جو نرسنگ پروسیس ہے اس کو جو ہے جو پیشنٹ کی نرسنگ پروسیس کو اور اس کی جو گول ہے اور اس کلائنٹ کی جو کیئر ہے اس کو جو ہے اچیو کر سکے، ایک اسٹینڈرڈائز کیئر دے کے جو ہے اس کی جو اس کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں تو ان کو حل کر سکیں. اچھا، پھر کچھ گولز ہے تھیراپیوٹک کمیونیکیشن کے. کیا گول ہے کہ آپ جو ہے تھیراپیوٹک کمیونیکیشن کو آپ کر سکتے ہیں، ان گول کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹو اسٹیبلش تھیراپیوٹک نرس پیشنٹ ریلیشن شپ، پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اسٹیبلش کرتا ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ، ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتا ہے. ٹو آئیڈینٹیفائی کلائنٹ موسٹ امپورٹنٹ نیڈس، اور پھر جو پیشنٹ کے نیڈس ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. فار اسیسنگ کلائنٹ پرسیپشنز اینڈ پرابلمس، اور اس کی جو پرسیپشنز ہے جو پرابلمس ہیں ان کو اسیس کر کے جو ہے اپنے گول کی طرف جو ہے ان کو اسیس کرنے میں اس کی پرسیپشن اور پرابلم کو اسیس کر کے اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے. اچھا، ٹو فیسیلیٹیٹ کلائنٹ ایکسپریشنس آف ایموشنس اور فیلنگس، اور پیشنٹ کی جو ایکسپریشنس ہے ایموشنس اور فیلنگس جو اس کو ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کو نارمل حالت میں لانے کے لیے. اٹ ہیلپس ان ریئلائزیشن سیلف ایکسیپٹینس اینڈ انکریز جینوئن سیلف رسپیکٹ. تو اس کو جو ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، اٹ ہیلپ ریئلائزیشن سیلف ایکسیپٹینس اینڈ
انکریز جینوئن سیلف رسپیکٹ، اور اس کے اندر جو ہے ایک سیلف ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. اس کو جو ہے ظاہری بات ہے ایک پیشنٹ کو جو ہے ایک مینٹل ہیلتھ کے جو پیشنٹ ہے، مینٹل ایل جو پیشنٹ ہے، ان کو جو ہے نارمل حالت میں لانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے پریپیئر کرنا ہوگا، اور آپ جو ہے آپ کے اندر جو ہے ایک خود اعتمادی لانی ہوگی اپنے جو ہے پیشنٹ کے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ظاہری بات ہے مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو جو ہے پھر آپ جو ہے آپ کو جو ہے اس کو ایک آپ کے اندر ایک جینون جو ہے سیلف رسپیکٹ آ جاتی ہے، اور آپ جو ہے اس کے ہیلپ کرنے میں اس کو سیلف ایکسیپٹنس میں آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. ہیلپ ان پرابلم سالونگ، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے اس کی پرابلم سالو کرنے میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے. کلیئرفائز دا ایریا آف کنفلکٹ اینڈ انزائٹی، اور جہاں پہ اس کی کنفلکٹ اور انزائٹی ہے ان کو کلیئرفائی کرنے میں آپ جو ہے آپ کو مدد ملتی ہے. اور ٹو آئیڈینٹیفائی کلائنٹ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز، اور آپ جو ہے اپنے کلائنٹس کی جو اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اسی حساب سے آپ اس کی ٹریٹ کر لیتے ہو. پھر ایلیمنٹ آف کمیونیکیشن کیا ہے، کس چیزوں کے ذریعے ہم اپنی انفارمیشن کو کنوے کر سکتے ہیں، تو وہ کیا ہیں. سورسز کیا ہے جو آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے اور چینل جو ہے وربلی وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور مائک کے ذریعے، تو اس کو کیا کہتے ہیں چینل. پھر جو میسج کنوے کرتا ہے تو سامنے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آڈینس جو بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس انفارمیشن کو ریسیو کر کے پھر یہ دوبارہ جو ہے سرکل میں ان کو رسپانس کر لیتا ہے یا فیڈ بیک ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ جو ہے آپ کو کمیونیکیشن کی جو ایلیمنٹس یا جو ریلیشن شپ ہے تو اس کو مزید آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ ایک سورس جو ہے اس کو سینڈر بھی کہتے ہیں، اس کو انکوڈر بھی کہتے ہیں، جو اپنی انفارمیشن اپنی میسیجز جو ہے دوسروں کو انفلوئنس کرنے کے لیے اپنی نالج، ایجوکیشن، پاسٹ ایکسپیرینس، فیلنگز، رپورٹ، جو بھی اپنی بات ہے وہ سامنے آڈینس تک پہنچانے کے لیے اپنی آئیڈیاز کو جو شیئر کرتا ہے، تو سامنے والا جو ریسیور ہے اس کو ڈیکوڈر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بیچنے والا ہے تو اس کو سینڈر، انکوڈر، اور جو ریسیور ہے اس کو ڈیکوڈر اور ریسیور بھی کہتے ہیں. تو جو ریسیور ہے پھر وہ انکوڈ کر کے ڈیکوڈ کر کے پھر اس کے آئیڈیاز کو رسپانس کر لیتا ہے، اور رسپانس جو ہے اس کو فیڈ بیک کی صورت میں مل جاتا ہے. میسیج انکلوڈ وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن. جو میسیج ہے آپ دو طریقوں سے آپ وہ کر سکتے ہو، ایک ہے وربل اور سیکنڈ ہے نان وربل. وربل میں جو ہے آپ زبانی جو ڈائریکٹلی آپ بات چیت کے ذریعے اپنی میسیج کو پہنچاتے ہو. نان وربل میں ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم آگے پڑھ لیں گے کہ کیا کیا نان وربل کے طریقے ہیں جو ہم اپنے چینلز ہیں تو ہم اپنی کمیونیکیشن کو کنوے کر سکتے ہیں. اچھا جی. یو مسٹ نو ٹو ہیو an effective therapeutic communication. The nurse must consider privacy and respect of the boundaries, use of touch and active listening and observation. جو ایک تھراپیوٹک کمیونیکیشن آپ جس طریقے سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تھراپیوٹک کمیونیکیشن، افیکٹو تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے لیے نرس کو جو ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی پرائیویسی کا، اس کے رسپیکٹ کا، اور ایک باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے جو ہے کمیونیکیشن کو آسانی سے ایک پیشنٹ کو اپنے کمیونیکیشن کروا سکتے ہو. یوز آف ٹچ اینڈ ایکٹیو لسننگ، اور جو ہے آپ نے پیشنٹ کے قریب اور اس کو جو ہے ٹچ کر کے اس کے
شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو تسلی کے ساتھ جو ہے غور سے آپ نے سننا ہے اور آبزرو کرنا ہے اس کے بیہیویئر کو، تو آپ کو آسانی سے اس کی پرابلم جو ہے مزید آسانی سے آپ حل کر سکتے ہو، اور آپ کو مزید اس سے آپ کے اندر ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو کے آپ کو انفارمیشن زیادہ سے زیادہ مل سکتے ہیں۔ اچھا، تھیراپیٹک کمیونیکیشن کے ٹائپس جو ہم نے پیچھے بولا آپ کو، وربل کمیونیکیشن اینڈ نان وربل کمیونیکیشن۔ اچھا، وربل کمیونیکیشن میں جو ہے جو آپ اپنی بات جو ہے زبانی آپ بول کے جو آپ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہو۔ پھر نان وربل کمیونیکیشن میں کچھ اس کے پوائنٹس ہیں، کیا کیا کیوز ہے، کیا کیا ایسے علامات ہے جس کے ذریعے آپ اپنی نان وربل طریقے سے اپنی کمیونیکیشن کرتے ہو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ووکل کیوز۔ ووکل کیوز میں جو ہے آپ اپنی آواز کے ذریعے اپنی آواز کو جو ہے اپنی آواز کے اپنی جیسے آپ کسی کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہو تو آپ کی ٹون، آپ کی جو وائس ہے وہ کیسے ہوگی، تو سامنے والے بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غصے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز کی جو پچ ہے وہ اوپر نیچے جیسے ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک کیوز ملتا ہے، ووکل کیوز کے ذریعے آپ اپنی کمیونیکیشن کر سکتے ہو۔ یا کوئی درمیان میں باتیں کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ آگے سے اس کو اشارتاً کھانس کے یا کچھ اس طرح ایسے اشاروں میں اس کو پتہ کرواتے ہو تو وہ جو ہے وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ کچھ جو ہے بات ہے جو مجھے اشارہ مل رہا ہے۔ تو یہ ووکل کیوز کے ذریعے آپ اپنی کمیونیکیشن کرواتے ہو۔ پھر ایکشن کیوز کیا ہے نان وربل میں؟ ایکشن کیوز جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے، آبجیکٹ کے ذریعے، باڈی مومنٹ کے ذریعے، ایکسپریشن کے ذریعے، تو ایسے فیشل مومنٹ اور پوسچر جو ہے سگنیفیکنس ان انٹرپریٹنگ دی اسپیکرز موڈ، ٹھیک ہے، ان سارے اشاروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، باڈی مومنٹ کے ذریعے، جیسے آپ کو پکچر میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کسی کو چپ کروانا ہو تو آپ بغیر بولے اپنے ہاتھ جب منہ میں رکھتے ہو تو سامنے والا بندہ جو ہے اس اشارے کو سمجھ جاتا ہے کہ مجھے چپ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو دور سے بلاتے ہو، آپ کی آواز وہاں تک نہیں جاتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بلاتے ہو تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ کسی کو آپ باہر نکلنے کے لیے اشارہ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تو اس کو سمجھ آتی ہے، اٹھنے کے لیے اشارہ کرتی ہو، بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتی ہو، مختلف ایسے ایکشن کیوز ہیں جسے آپ اپنی کمیونیکیشن کرواتے ہو۔ دین جو ہے آبجیکٹ کیوز۔ آبجیکٹ کیوز میں جو ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ ڈریسز ہے، فرنیشنگ ہے، پوزیشنس ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دے کمیونیکیٹ سم تھنگ آبزرو اباؤٹ دی اسپیکر فیلنگس۔ تو کچھ ایسے آبجیکٹ کیوز ہیں جیسے آپ ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہو تو آپ کو جو ہے کلینک میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، جو ڈاکٹر بیٹھا ہے اس کی چیئر ہے، پیشنٹ کی چیئر ہے، ٹھیک ہے، ٹیبل لگا ہوا ہے، وہاں پہ اسٹیتو اور تھرمامیٹر اور جو چیزیں ہیں ایک کلینک میں جو چیزیں ہونی چاہیے چیک اپ کے وہ چیزیں پڑے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کو خود بخود پتہ یہ کلینک ہے۔ اگر وارڈ میں جاتے وہاں پہ جو ہے کافی سارے بیڈ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے آبجیکٹ کیوز ہیں۔ اور ڈریسز میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ نرس کی جو یونیفارم ہے، نرس کی جو پہچان ہے، ڈریسز سے آپ اس کو پہچانتے ہو یہ نرس ہے۔ ڈاکٹر جو ہے نے اوورال پہنا ہوتا ہے تو اس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ میڈیکل پروفیشنلس ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ کیوز ہے یہ۔ پھر اسپیس جو ہے پرووائڈ another cues to the nature of the relationship between two peoples، ٹھیک ہے، اسپیس میں جو ہے ایک نیچر جو ہے وہ ہے نیچر آف دی ریلیشن شپ بٹوین، کہ آپ دو لوگوں کے درمیان جو اسپیس ہے، جیسے آپ پیشنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہو تو کتنے اسپیس میں آپ نے اس کے ساتھ بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے اس کو سمجھانا ہے، ٹچ کر کے جو ہے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کندھے پہ ہاتھ کر کے یا تھوڑے سے دور میں کھڑے ہو کے، یہ بھی ایک جو ہے آپ کو کیوز دیتا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اگر آپ جیسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملتے ہو، ان کے ہاتھ میں چومتے ہو، وہ آپ کے سر پہ ہاتھ اپنا رکھتے ہیں، تو اگر اپنے بھائیوں سے ملتے ہو تو وہ ایک آپ کا اسپیس ریلیشن شپ ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کا کولیگ یا دور والا بندہ ہے تو آپ جسٹ سلام کرتے ہو، ٹھیک ہے، حال چال پوچھتے ہو، تو جو ہے ان اسپیس کے ذریعے آپ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے پہچانتے ہو۔ پھر نیکسٹ جو ہے ففتھ کیا ہے، ٹچ۔ ٹچ کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے پیچھے جو آپ کو بتایا اسپیس اور ٹچ کے ذریعے جو ہے آپ نے کیسے اپنے پیشنٹ کے نان وربل اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہو، تو اس کو کمفرٹ فیل کرنے کے لیے اس کا جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ نرس ہے، ڈاکٹر ہے، تو اس نے پیشنٹ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ کندھے میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے پیشنٹ کو کمفرٹ ملتی ہے، اور وہ جو ہے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے پیشنٹ اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے درمیان، اور وہ صحیح طریقے سے اپنے پرابلم کو بتا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب کریکٹرسٹک آف تھیراپیوٹک کمیونیکیشن کیا ہے؟ رسپانسیو ڈائمینشن میں 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جینونیس۔ جینونیس کیا ہوتا ہے کہ اٹ امپلائز دیٹ دا نرس از اوپن، ہانیسٹ، سنسیئر پرسن ہو از ایکٹیولی انوالوڈ ان دا ریلیشن شپ۔ جینونیس میں جو ہے آپ کا ایک نیچر ریلیشن شپ نظر آتا ہے، ایک ہانیسٹی، سنسیئرٹی آپ کا اور پیشنٹ کے درمیان آپ کی جو انوالومنٹ ہے اس سے جو ہے آپ پتہ چل جاتا ہے، اور سامنے والے کو جو ہے اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اچھا جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ فیل کرتا ہے کہ یہ میری کچھ پرابلم کو سالو کرنے والا ہے، اور ایک نیچر طریقہ ہے۔ تو اس میں جو ہے اور جو باتیں آپ کرتے ہو وہ اس پیشنٹ کی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور ایک سنسیریٹی نظر آتی ہے جینونیس میں۔ پھر سیکنڈ کیا ہے؟ رسپیکٹ۔ آپ نے جو ہے ایک نان پیسیولی جو ہے آپ نے انکنڈیشنل پازیٹیو رسپیکٹ ایک پیشنٹ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے کوئی فیل نہ کرے اس طرح، یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے والا ہے، کوئی جو ہے بڑا امیر کبیر ہے، ریسورس والا ہے، ہم اس کو جس طرح رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک غریب پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چلتی ہے، ہم لوگ ان چیزوں کو خیال نہیں رکھتے ہیں۔ غریب پیشنٹ ہے اس کو بھی وہی آپ نے رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، اور ایک جو آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے یا کوئی اپروچ والا ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح کا رسپیکٹ دینا ہے، سب کو ایکول رسپیکٹ آپ دینا چاہیے ایک پیشنٹ کو۔ پیشنٹ آپ کے سامنے پیشنٹ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ اچھا جی، کریکٹرسٹک میں پھر تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ایمپیتھی، انڈرسٹینڈنگ۔ ایمپیتھی جو ہے ایک پیشنٹ کی جو ایسینشل ایلیمنٹس ہے، جو کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایبیلٹی ہونی چاہیے، تاکہ جو پیشنٹ جس سچویشن میں ہے اس سچویشن کو آپ نے بھی سمجھنا ہے، اور اس کی جو کرنٹ فیلنگز ہے اور جو وہ پرسن جو ہے پرسیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی ٹائم، تو اسی ٹائم کی جو سچویشن ہے آپ نے اسی سچویشن کے اندر جا کے اس کے فیلنگز کو آپ نے ایک ایمپیتھی طریقے سے، ایک ہمدردانہ طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے ڈیل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر فورتھ ہے کنکریٹنیس، ٹھیک ہے۔ کنکریٹنیس انوالو یوزنگ اسپیسیفک ٹرمینالوجیز ریدر دین abstractions when discussing the client feeling, experience and behavior, avoid vagueness and ambiguity۔ تو یہاں پہ کنکریٹنیس میں یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کسی پیشنٹ کے کلائنٹ کو ڈسکس کرتے ہو، اس کی فیلنگ اور ایکسپیرینس اور بیہیویئر کو جب آپ ڈسکس کرتے ہو، تو خاص جو ہے آپ نے ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجیز کے ساتھ، فگر اینڈ فیکٹ کے ساتھ
جو ہے آپ نے اس کو جو ہے رسپانس دینا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے ایک پیشنٹ جو ہے آپ کی بات کو کلیئر طریقے سے سمجھے۔ آپ کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ آپ نے گول مٹول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں آپ اس کے ساتھ کریں کہ آپ جو ہے وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکے، اور اس طرح بات یا ایسے گول مٹول والی باتیں یا انکلیئر باتیں نہ ہوں کہ جو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے اس کو، جو اس کے ریلیٹڈ جو مینٹل ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے۔ پھر تھیوریٹک کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہیں، کتنے ٹیکنیکس ہیں؟ فرسٹ جو ہے لسننگ ہے، اچھا براڈ اوپننگس ہے، 10-12 کچھ ٹیکنیکس ہے جو آپ اپنے پیشنٹس پہ یوز کر کے اس کا صحیح طریقے سے آپ جو ہے اس کے پرابلم کو سالو کر سکتے ہو اور پیشنٹ کو نارمل سچویشن میں لا سکتے ہو۔ لسننگ جو ہے، آپ جو پیشنٹ آپ کے ساتھ آتا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سننا ہے، جتنا اس کو آپ نے بولنے دینا ہے، اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے، اس کو آپ نے جو ہے آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ اس کو لگے کہ آپ جو ہے اس کی بات کو غور سے سن رہے ہو۔ آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا رسپانس دے کے اس کو فیل کرو کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سن رہے۔ جتنا آپ اس کو اچھا سا سن لو گے اتنا ہی اس کو جو ہے اچھا فیل ہوگا، اور وہ جو ہے اپنی بات جو ہے آپ کو آسانی سے اور کلیئرلی اور جو ہے ایکسپلین کر سکے گا۔ پھر براڈ اوپننگ میں جو ہے انکریجنگ دی کلائنٹس ٹو سلیکٹ ٹاپک فار ڈسکشن، وٹ آر یو تھنکنگ اباؤٹ۔ اچھا، پھر ایک آپ نے براڈ اوپننگ رکھنا ہے، پیشنٹ کو انکریج کرنا ہے تاکہ وہ اس کی جو سچویشن ہے، جس پرابلم کے ساتھ ہے، اس ٹاپک کو جو ہے سامنے لا سکے۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ اپنے پرابلم کو سامنے لائیں اور ایک آپ لوگوں کی ایک براڈ اوپننگ ہو اور اس پہ وہ ڈسکشن اپنا شروع کر سکے۔ آبزرونگ اینڈ لسننگ اسکل جو ہے آپ کا کیسے ہونا چاہیے؟ لک ایٹ ادرس، کیپ گڈ آئی کانٹیکٹ، ٹھیک ہے؟ یہ لیدر یاد رکھو، لیدر میں جو ہے آپ کا جو لسننگ اسکل ہے اور آبزرونگ ہے، یہ پوائنٹس آپ کا جو ہے اس میں ہیلپ فل ہوگا۔ آسک اپروپریٹ کوسچنس، ٹھیک ہے اونلی، اور جو اپروپریٹ کوسچنس ہے اس سے اس کے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، جو اس کے سچویشن سے ریلیٹڈ، اسی کو آپ نے پوچھنا ہے۔ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں یا ادھر ادھر کی کوسچنس آپ نے نہیں کرنی ہے کہ جو مین پرابلم ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ ڈو ناٹ انٹرپٹ، وہ جتنا بول رہا ہے، جتنا اس کی وہ ہے، اس کو بولنے دے، درمیان میں اس کو آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی بات کو کنٹینیو کر سکے، درمیان میں وہ بھول نہ جائے۔ ڈو ناٹ چینج دی سبجیکٹ، اور وہ بات کرتے کرتے آپ نے اس سبجیکٹ کو چینج نہیں کرنا ہے۔ ایکسپریس ایموشنز وتھ کنٹرول، اور اپنے ایموشنز جو ہے اس کو کنٹرول کے ساتھ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے۔ رسپانسیولی لسن، اور آپ نے غور سے اور ایک رسپانس شو کر کے اس کو آپ نے سننا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ٹیکنیک کیا ہے؟ ری اسٹیٹنگ۔ ری اسٹیٹنگ کیا ہے؟ ریپیٹنگ دی مین تھاٹ ایکسپریس بائی کلائنٹ۔ جو پیشنٹ آپ کو اپنی باتیں، اپنی ہسٹری، سچویشنس وہ بتا رہا ہے، تو آپ کو جو ریپیٹنگ دی مین تھاٹس ایکسپریس بائی کلائنٹ، کہ جو آپ کو لگے جو مین تھاٹ ایکسپریس جو کر رہا ہے، آپ نے اس کو ری اسٹیٹ کرنا ہے، دوبارہ اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ نے بولنا ہے کہ آپ کو پھر اس بات کا کلیئرفائی ہو جائے۔ یو سیڈ دیٹ یور مادر لیفٹ یو وین یو ور 5 year old۔ تو درمیان میں پھر آپ اس کو یہ پوائنٹ جو آپ کو جو مین پوائنٹ لگے، تو آپ نے اس کو دوبارہ ری اسٹیٹ اس طریقے سے کرنے کے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کی جو مدر ہے، آپ کو جب آپ 5 سال کے تھے اس ٹائم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو
تو اس طرح کے الفاظ کو آپ نے ری اسٹیٹ کر کے آپ نے دوبارہ بولنا ہے. اچھا پھر کلیریفیکیشن، attempting to put unclear thoughts to the client into word to enhance nurse understanding, or asking the client to explain what she means. For example, I am not sure about what you mean. could you tell me again. اور جہاں پہ آپ کلیئر نہ ہو اس کی بات سے، اور آپ اس بات کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دوبارہ اس سے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ اس طریقے سے آپ اسے پوچھ سکتے ہو کہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ وٹ یو مین، کہ جو ہے مجھے اس کے بارے میں آپ دوبارہ بتائیں، میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں، دوبارہ آپ مجھے اس کو دوبارہ بتا سکتے ہو کیا آپ اس کے بارے میں. تو وہ آپ کو جو ہے ایکسپلین دوبارہ کر لے گا، تو جس سے آپ کلیئرفائی ہوں گے. پھر ففتھ جو ہے ریفلیکشن، ڈائریکٹنگ بیک دا کلائنٹس آئیڈیاز، فیلنگس، کوشچن اینڈ کانٹیکٹ. یو آر فیلنگ اینشیس اینڈ ٹینس اینڈ اٹ از ریلیٹڈ ٹو کنورسیشن یو ہیڈ وتھ یور ہسبینڈ لاسٹ نائٹ. اچھا یہاں پہ آپ اس کے جو اس کو ڈائریکٹ بیک، جو اس کے کلائنٹ کی ڈائریکٹ بیک دا کلائنٹ آئیڈیاز، فیلنگ، کوشچن اینڈ کانٹیکٹ. تو اس کو آپ دوبارہ ریفلیکٹ کرو گے، جیسے آپ کہتے ہو کہ یو آر فیلنگ اینشیس اینڈ ٹینس اینڈ اٹ از ریلیٹڈ ٹو کنورسیشن یو ہیڈ وتھ یور ہسبینڈ لاسٹ نائٹ. اچھا آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ آپ جو ہے اب اس کے لیے آپ پریشان ہو یا ٹینس ہو، جو آپ پچھلے نائٹ کو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ کی کنورسیشن ہوئی، جو بات ہوئی، اس سے آپ پریشان ہو. اس طرح کا آپ نے اس کو ریفلیکٹ کر کے اپنے آپ کو آپ نے جو ہے کلیئر کرنا ہے. پھر ہیومر کیا ہے؟ دا ڈسچارج آف انرجی through the comic enjoyment of the imperfect, that give whole new meaning to the word nervous, said with shared kidding between a nurse and patients. درمیان میں آپ یہ طریقہ بھی کر سکتے ہو کہ اس کو ایک انجوائمنٹ اور یہ اس طرح کا وہ فیل کرنے کے لیے، اگر پیشنٹ کی سچویشن اس طرح ہے کہ آپ اس کو تھوڑی ہنسی مذاق یا اس کے ساتھ کر کے بات کروا سکتے ہو، تو یہ بھی آپ ایک ٹیکنیک اپنا کروا سکتے ہو کہ تھوڑا سا درمیان میں اس کے نروسنس کو جو ہے دور کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو. انفارمنگ دے اسکل آف انفارمیشن شیئرنگ، انفارمنگ دے اسکل، ٹھیک ہے، انفارمیشن شیئرنگ. تو اس کو ساتھ ساتھ میں آپ نے جو انفارمیشن ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے. آئی تھنک یو نیڈ ٹو نو مور اباؤٹ یور میڈیکیشن، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے میڈیسن کے بارے میں زیادہ انفارمیشن دینا چاہیے، ٹھیک ہے. ایٹ جو ہے کیا ہے؟ فوکسنگ جو ہے آپ نے کوشچن اسٹیٹمنٹ دیٹ ہیلپ دا پیشنٹ ایکسپینڈ آن ٹاپک آف امپورٹنس. تو جو پیشنٹ آپ کے ساتھ اپنی فیلنگس یا بتا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس جو ٹاپک ہے. اچھا کوشچن آر اسٹیٹمنٹ دیٹ ہیلپ دا پیشنٹ ایکسپینڈ آن ٹاپک آف امپورٹنٹ. جو امپورٹنٹ جو باتیں ہیں، جو ٹاپک ہے درمیان میں آپ سمجھتے ہو، ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کی امپورٹنس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اچھا یہاں پہ میں جو ہے آپ لوگوں کا یہ کارڈ کے میں ذرا کال ریسیو کرتی ہوں.